اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تکمیل کے بعد سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا تعارف دیکھ لیجئے۔ بقرہ کے معنی ہے گائے، لیکن یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ اس پورے سورت میں گائے کا ہی ذکر ہے۔ ہاں، اس کی چند آیات میں گائے کے بارے میں جو بنی اسرائیل سے قربانی لی گئی تھی اس کا ذکر ہے، اور اس میں دو امتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ دو امتیں کون سی ہیں؟ ایک یہود اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ۔ تو اس کا جو نصف ہے شروع کا وہ یہود سے مخاطب ہے، اور باقی کا نصف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذروۃ السلام، قرآن کا ذروۃ السلام یعنی کلائمیکس کہا ہے۔ جیسے کسی بھی اسٹوری کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، پورا جہاں لب لباب، جہاں کے پوری اسٹوری آ کے خلاصہ یا جمع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے سورہ بقرہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو کلائمیکس قرآن کا کہا۔ تو ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، جس کے معنی کوئی نہیں جانتا، اور مقطعات کے مطلب ہوتے ہیں قطع کرنے والی، یعنی کاٹ ان الفاظ کو ملا کے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک وہ حرف اشارہ، جب کسی چیز کی طرف اشارہ کریں تو ہم کہیں گے وہ، تو ہذا معنی یہ، ذالکہ معنی وہ مذکر کے لیے۔ الکتاب میں سے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ عربی میں بہت الفاظ ایسے ہیں جو کہ اردو کے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایڈنگز ایسی لگی ہوتی ہیں، کچھ الفاظ ایسے جڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ اب اگر الف لام کو ہٹا دیں تو سمپل کتاب رہ جائے گا، اور یہ کتاب ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ الکتاب، لا معنی نہیں، حرف نفی ہے، انکار ہے، ریب معنی شک۔ کتنے سمپل سے معنی ہو گئے؟ وہ کتاب لا ریب جس میں شک نہیں ہے، فی معنی میں، کسی چیز کے اندر۔ یہ بھی دو حروف سے مل کر بنا ہے، فا یا زیر فی اور ہا زیر ہی۔ یہ جو گول والا ہا ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر مذکر ہے اور غائب ہے۔ اس لفظ کو معانقہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ لفظ فی ہی کہ اگر اسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے ساتھ ملا دیں تب بھی یہ معنی دے گا، اور اگر فیہ ھدی للمتقین کی طرف ملا دیں تب بھی یہ میننگ دے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں قواعد کی روح سے آپ کو جیم نظر آئے گا، جیم کے اوپر 3 نقطے نظر آئیں گے، اور فیہ کے بعد پھر 3 نقطے نظر آئیں گے۔ تو تجوید کے قاعدے کے مطابق ہمیں اس میں سے یہ اجازت ہوتی ہے کہ ہم پہلے والے 3 نقطوں پر وقف کر کے اور پھر اس ورڈ کو آگے والی آیت سے ملا دیں، یا ہم پہلے والی آیت کے ساتھ فیہ کو ملا کر پھر وقف کر لیں۔ تو یہ 2 نقطوں میں یہ آپ خیال رکھا کریں قرآن پڑھتے وقت کہ ایک پہ آپ کسی پہ بھی، چاہے پہلے پہ یا بعد میں پہ، ایک پہ وقف کرتے ہیں اور ایک پر ملا کے پڑھتے ہیں۔ اب کچھ اس کی میننگ بن گئے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ابھی میں نے کہا وہ ذالکہ مانے وہ، اور میننگ دے رہے ہیں کہ یہ کتاب۔ دیکھیں، جب ہم کسی چیز کو زور دیتے ہیں، اس میں تاثر پیدا کرتے ہیں، مثلا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہو کہ میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گی، اور اس چیز کو جب میں آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں تو پھر میں کس طرح اس کو اردو میں کہوں گی کہ یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، یہ وہی، یہ جو میننگ اور یہ جو لہجہ بن رہا ہے یہ ہے ذالکہ کے معنی۔ یہاں ذالکہ کے معنی یہ وہ کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فی معنی میں، ہی معنی اس میں۔ یہ جو ہو ہے، یہ ہو سے یہ ہی ہو گیا۔ اب پھر سوال آئے گا ذہن میں کہ فی ہی کے بعد ہو جو تھی وہ ضمیر تھی، غائب کی تھی، مذکر کی تھی، تو اس کے نیچے زیر کیوں آ گیا؟ تو فی جو لفظ ہے وہ حرف جارہ ہے، جس کی وجہ سے ہا کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ زیادہ گرامر کی طرف نہیں جائیں تو میننگ یہ بن گئے کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے،
اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کرتے چلیں کہ یہاں اس کے مفہوم ہم دو طریقے سے لے سکتے ہیں. نمبر ایک، ترجمے کی روح سے تو ایک سیدھی سی بات یہ کی گئی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شک و شبہ سے بالاتر ایک کتاب ہے. دوسرے اس کے ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کو، توریت، زبور، انجیل، اس میں بار بار یہ کہا گیا کہ ایک ایسی کتاب، ایک ایسے رسول آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک کتاب لے کر آئیں گے. اسی پیشن گوئی کو یہاں بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ دیکھو یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں، تمہاری دینی کتابوں میں موجود ہے، جس کے اشارے ملے ہوئے تمہیں. تو یہ وہی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ھدن ہدایت سے نکلا ہے، ہدایت ہے. للمتقین، لام کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے لام لگائے کے لیے، متقین متقیوں کے لیے. اب متقی کون ہے؟ اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. لیکن جب بھی ہم کوئی متقی کہتے ہیں آج کل کانسیپٹ میں، تو ہمارے ذہن میں ایک ایسا ایک ہیولا آ جاتا ہے، ایسی ایک شخصیت آ جاتی ہے، انتہائی نورانی چہرہ ہوگا، وائٹ داڑھی ہوگی، کپڑے ایسے ہوں گے، سر پہ ٹوپی ہوگی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں یہ متقی ہے. متقی کا مطلب ہے، تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈر کر خود کو گناہوں سے بچانا. دیکھیں بالکل آج کل کے حساب سے آپ دیکھیں، ایک شخص ہے وہ بالکل وائٹ، جو گیٹ اپ میں نے بتایا اس میں موجود ہے، لیکن جب وہ گھر سے، مسجد سے باہر نکلتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. جب وہ اپنے باپ بھائی کے پاس جاتا ہے ان سے جھگڑے کرتا ہے، ان سے قطع رحمی کرتا ہے، اور جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ متقی ہوگا؟ ایک دوسرا شخص ہے، ایسا شخص ہے جو کہ گورنمنٹ کی ایک ایسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں اس کے پاس لاکھوں روپے رشوت کے آتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے ڈر کر خود کو گناہوں سے بچا رہا ہے، خود کو اس رشوت سے بچا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس رشوت سے بچانے کی وجہ سے اس پہ مفلسی آ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ جو حرام کا پیسہ آ رہا ہے وہ اس کو ٹوکر مار رہا ہے، اور اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے بھی، اس کے جوتے بھی آلودہ ہیں، کپڑے بھی آلودہ ہیں. ہم کہیں گے کہ نہیں یہ تو بڑا بیکار سا آدمی ہے. تو دیکھیے متقی کا مطلب کوئی گیٹ اپ نہیں ہے، متقی کا مطلب ایسا شخص جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے خود کو بچائے. ہمیں نہیں یہ زیب دیتا کہ ہم کسی کی ظاہری کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس پر متقی یا گناہگار ہونے کا لیبل چپکاتے ہیں، جو کہ آج کل کی ہماری یہ فطرت ہے کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں. استغفر اللہ. آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں الذین وہ لوگ، جو لوگ، جنہوں نے، الذین ان معنوں میں آتا ہے، اور پورے قرآن میں آپ کو بے شمار بار نظر آئے گا، تقریباً ہر پہلی، دوسری، تیسری آیت میں آپ کو یہ لفظ ملے گا. اس کو یاد کر لیجئے، یعنی جو لوگ، یہ جمع کے لیے الذین. اب یہاں پہ متقی کی صفات بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ ایک کتاب ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو اب میں اپنے آپ کو کیسے دیکھوں؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ مجھے ہدایت ملنی ہے، میں ہدایت قرآن سے لینا چاہ رہی ہوں، تو میں دیکھوں پہلے میرے اندر یہ صفات ہیں. کیا صفات ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. بعد زیر لگی ہوئی ہے، بالغیبی. غیب کا مطلب تو آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. غیب کسے کہتے ہیں؟ جو چیز ہمیں نہیں دکھ. غیب کا مطلب ہے حواس خمسہ، دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، بولنا. ان حواس خمسہ سے جو چیز محسوس نہ کی جائے وہ غیب ہے. ہم اللہ کو محسوس نہیں کر سکتے. ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو نہ چھو سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے. اسی طرح سے غیب میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں، جیسے ہم نے کبھی فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا. تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب پر، غیب پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس چیز کو دیکھا نہیں، جس کو چھوا نہیں، حواس خمسہ اس کا نہیں، اس پہ کیسے ایمان لے آئے؟ تو یہ ایمان لانا ایمان رسالت پہ پہلے بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ہم ایمان لائے، ان کو دیکھا، ان کو محسوس کیا، ان سے ملے، اور ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے ان کی بات پہ یقین کیا کہ اللہ ایک ہے. تو ایمان بالغیب تب ہمارے اندر آیا. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں، یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو متقی ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو،
پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ جو پڑھتے ہیں نماز کو، پڑھنا تو ایسے ہی ہے کہ آئے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، ہم نے پڑھا اور فٹافٹ پڑھا اور نماز ختم کر دی، جو کہ ہم پڑھتے ہیں، جبکہ قائم کرنے کا مقصد ہے کہ نماز کو اوڑھ لیتے ہیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں نماز اللہ تعالیٰ عبادت ایک جگہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی تو کرا سکتے تھے، جیسے کہ یہود و نصارہ کرتے ہیں، آرام سے بیٹھ جاتے ایک طرف یا لیٹ جاتے اور کوئی تسبیحات کے لفظ جپ لیتے تو اللہ کی عبادت ہو جاتی۔ لیکن یہاں نماز کی جو کیفیت اس کو غور سے دیکھیں، کبھی ہم سیدھے کھڑے ہیں، کبھی ہم رکوع میں گئے، کبھی ہم سجدے میں گئے، پھر ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمیں اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ ہم زندگی بھر پورے دن کے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں جب ہم کھڑے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کریں، جب ہم بیٹھیں تب بھی اللہ کو یاد کریں۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو یاد رکھیں۔ جب ہم چل کے کسی گناہ کی جگہ پہ جانے لگیں تو ہمیں اللہ یاد آ جائے، ہم وہاں سے پلٹ جائیں۔ جب ہم بولتے وقت زبان کھولیں کسی کو گالی دینے کے لیے تو ہمیں فوراً اللہ یاد آ جائے اور ہم اس کو زبان کو روک لیں۔ اور جب ہاتھ سے کسی کے ساتھ ہم ظلم کرنے لگیں اور تب ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ یہ ہے حالت نماز کہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہم اللہ کے حکم کی پاسداری کریں اور اس کی رضا کو اپنے سامنے رکھیں۔ تو یہ ہے یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور مما جو کچھ رزقناہم، نا بھی ضمیر ہے، ہم بھی ضمیر ہے، وہ سب، اور رزق رزق سے نکلا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون، انفاق کہنا خرچ کرنا۔ تو خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں دل چاہے خرچ کر دیا۔ یہاں انفاق سے مطلب ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کرنا؟ کیسے خرچ کرنا؟ اللہ کی خوشنودی ایک تو اس طریقے میں کہ ہم مسجدیں بنوا دیں، اللہ کی خوشنودی اس طریقے میں کہ ہم کنویں کھدوا دیں، اللہ کی خوشنودی اس لیے ہے ہم خرچ اس لیے کریں کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے تو میں اس کی مدد کروں، اللہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہے اور وہ غریب ہے، وہ علم حاصل نہیں کرنے کے لیے پیسے نہیں رکھتا تو میں اس کی مدد کروں، میری بہن میرا بھائی غریب ہے میں اس کے لیے خرچ کروں۔ یہاں سب سے پہلے خرچ جو ہے فرض خرچ کے بارے میں ذکر ہے، یعنی زکوٰۃ کے بارے میں، یعنی میں بالکل پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کروں۔ اور زکوٰۃ یہ نہیں کہ بس سال پورا ہوا اور میں نے پیسے نکالے اور جو مجھ سے مانگ گیا میں نے اس کو دے دیا۔ ينفقون کا مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی، پورے سال جب بھی کسی کو ضرورت پڑی، جب بھی کسی نے آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو ہم نے اٹھا کے اس کی مدد کری۔ یہ ہے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے، اور جو بھی موقع ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرورت ہو وہاں پہ ہمیں پتہ چلے کہ اب یہاں ہمیں خرچ کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے ان لوگوں کے لیے خرچ کرو، تو وہ خرچ کرنا۔ یہاں رزقنا اور رزق سے ہم صرف سمجھتے ہیں کھانا پینا۔ رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق میں ایوری تھنگ، جو کچھ بھی نعمت اللہ نے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیا ہے وَمِمَّا، یہ مما ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ وہ مما بتا رہا ہے جو کچھ، ایوری تھنگ۔ کیا ملا آپ کو؟ ذہانت ملی، علم ملا، بچے ملے، گھر ملا، ہر چیز جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں زبان دی ہے تو زبان سے اچھی بات کہہ کے ہم اللہ تعالیٰ کے رزق کو ينفقون کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، جو کچھ، انزل، نازل کیا گیا، الیکا، آپ پر، یعنی قرآن مجید۔ اور وہ لوگ، یعنی متقیوں کی ایک صفات یہ بھی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا۔ اچھا یہاں بات ختم نہیں ہو گئی، وما انزل، اور جو کچھ نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں الیکا کا جو ہے یہ ضمیر ہے آپ کے لیے، یعنی مخاطب کے لیے، قبلی کا آپ سے پہلے، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا ان پہ بھی۔ آپ سے پہلے کیا نازل ہوا؟ توریت، زبور، انجیل، جو قرآنی صحیفے ہیں ان سب پر۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں اب تحریف کر دی گئی ہے اور ان میں اتنی تبدیلی ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے لیے اب قابل قبول نہیں رہے۔ وبالآخرتی، اور آخرت پر، ہم یوقنون،
یقین رکھتے ہیں. یہاں ہم یؤمنون نہیں آیا، ایمان نہیں لانا، ایمان تو لے آئے، ایمان تو لے لیا ہم نے، پتہ چل گیا ہاں ٹھیک ہے ایسی بات ہے. یوقنون ایسا یقین رکھتے ہیں جیسے کہ مجھے اپنے ہونے کا یقین ہو. یقین کیا ہوتا ہے کس چیز کا؟ ابھی روشنی ہے ہم کہیں گے دن ہے، کوئی ہم سے آ کے لاکھ سر پٹک دے کہ نہیں بھائی رات ہے، ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ تو یقین کی بات ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس وقت دن ہے. تو آخرت پہ وہ اس طرح سے یقین رکھتے ہیں. گویا کہ قرآن پاک سے ہدایت پانے والے متقیوں کی یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جو کہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. ایک تو بن دیکھے غیب پر ایمان لانا ہے، نماز کو اپنے اوپر قائم کرنا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا ہے، اور اس پہ ایمان لانا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن پاک پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی کتابوں پر اور آخرت پر یقین رکھنا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں علی پر ہدن ہدایت، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. دیکھیں یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کو ذرا غور کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکیوں کے ساتھ ہمیں بات کو سمجھائی، ہمیں غور و فکر کرنے کے دروازے کھول دیے. سیدھی سی بات تو یہ کہہ دی کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. جو من ربہم ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ اس نے بہت بڑا ہمارا ذہن کا دریچہ کھول دیا ہے. کیا کہا کہ یہی صرف یہ بات یوں بھی ہو سکتی تھی کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، بات ختم. لیکن من ربہم کہہ کے یہ بات ہمیں یہ زور دے کے یہ بتا دیا ہے کہ کچھ کر لو تم، ہدایت ہمیشہ من جانب اللہ ہی ہے، اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. من ربہم، اتنی کچھ اپنے اندر صفات پیدا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. گویا ہدایت جو ہے وہ اللہ سے مانگنے والی چیز ہے. تبھی تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے. بار بار ہم پڑھتے ہیں 5 نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کی ہر آیت میں بغیر سورہ فاتحہ کے ہماری نماز نہیں ہوتی. تو کیوں اللہ اسی لیے کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ابھی ہم نے بڑی بات کہی کہ نماز کو قائم کر لیتے ہیں بغیر اللہ کی ہدایت کے، ہم نماز بھی اس طرح قائم نہیں کر سکتے. ہم کہیں رزق ہم جو ہے اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتے ہیں، تو بغیر اللہ کی ہدایت کے ہم اسے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے. تو یقین جانیں ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ سے ہدایت طلب کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب یہ جو ہے 5 آیات جو ہیں یہ مومنین کے بارے میں کرنے کے بعد اللہ نے کفار کو کسی قابل نہیں سمجھا، صرف 2 آیات میں ان کے بارے میں ذکر کر دیا، اور یہ ذکر کر کے آپ اللہ تعالیٰ آگے بڑھ گئے. کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جھٹلا دیا. کس کو جھٹلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو، قرآن کو حق ہونے کو، اللہ کی کتاب ہونے کو جھٹلا دیا. سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم چاہے آپ انہیں نصیحت کریں یا ڈرائیں، ام لم یا نہیں، تنذرہم نہیں ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی کافروں کے لیے ایک ہی صفت کافی ہے یہ سمجھ لینے کے لیے کہ وہ کافر ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نصیحت کریں نہ کریں، یعنی ایسے بالکل ڈمی کی طرح سے بیٹھے ہوئے آپ ان کو کچھ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ ان سے اچھی بات کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ، ختمہ کہتے ہیں مہر کو، ختم اللہ علی قلوبہم. اچھا مہر کیا؟ مہر ایسی ہوتی کہ پہلے زمانے میں آپ جانتے ہوں گے جب لفافے پیک ہو جاتے تھے، لیٹر بن جاتے تھے، تو اس کے بعد اس کو بند کر کے اور اس میں مہر، جسے کہ مہر سے مطلب انگلش میں ہم کہیں گے سیل، کوئی چیز سیل پیک ہو جاتی ہے. جب سیل ہو جائے تو اب سمجھ جاتے ہیں اب اس میں سے نہ کوئی اندر جائے گی چیز نہ کوئی باہر آئے گی چیز. اگر سیل ٹوٹی ہوئی ہے تو ہم اس چیز کو لینے سے منع کر دیتے ہیں، بھئی ہم نہیں لیں گے، تو اس کے اندر تو کوئی ملاوٹ ہو گئی ہے، یا تو اس میں سے کوئی چیز نکالی گئی ہے یا اس میں ڈالی گئی ہے. تو سیل کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا. تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پہ، قلوب دیکھیں یہ اردو کا لفظ قلب سے نکلا ہے اور ہم اس کی جمع کرتے ہیں قلوب، ہم لگا دیا گیا ہے. ہم کا مطلب ہے وہ سب لوگوں کے دلوں پر. تو اللہ نے ان سب کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اور کس چیز پہ لگائی ہے؟ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر. یہاں پہ توا چھوٹی توا آئی ہے، یہاں وقف لازم ہے، اور رموز و اوقاف کی روح سے
تو پہ رکنا ضروری ہے. اگر ہم نہیں رکیں گے تو میننگ میں بڑا فرق آئے گا. دیکھیں میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کیا فرق آ رہا ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر. اگر میں اس یہاں پہ وقف نہ کرتی تو دیکھیں اس کا مطلب بن جاتا مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر. جبکہ میننگ یہاں پہ ایسے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. یہاں ضرور ٹھہرا کیجئے. آگے آئے تھے وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردے ہیں. غشاوہ مانے پردے. تو یہ دوسری بات کہی اللہ نے کہ مہر لگا دیے دلوں پر اور کانوں پر. دلوں پر اور کانوں پہ کیوں مہر لگا دیے؟ ہاتھوں پہ کیوں نہیں لگائے؟ پیر پہ کیوں نہیں لگائے؟ دیکھیے سب سے پہلے انسان کوئی بات کان سے سنتا ہے اور سننے کے بعد وہ سیدھے اس کے دل پہ اثر کرتی ہے. قرآن پڑھتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار جب سنتے تھے تو فوراً ان کے دل بدل جاتے تھے. تو اللہ نے یہی دو جگہ ہیں جہاں سے دین اندر داخل ہوتا ہے، ایمان اندر داخل ہوتا ہے. تو اللہ ان سے اتنے بیزار ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ بھی اور کانوں پہ بھی مہر لگا دی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، یعنی آنکھ کھلی ہوئی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا کلام کو سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی آنکھ پہ جیسے پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عظیم عذاب ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ یہ رکوع ہمارا مکمل ہوا اور انشاءاللہ مزید آگے ہم پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم.